حاضرین گرامی، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ الیکشن سر پر ہے اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایک مرتبہ پھر ایک پیج پر ہو گئی ہیں۔ ایک طرف 14 پارٹیاں مل کر الیکشن لڑیں گی، جبکہ دوسری جانب ان کے مقابلے کے لیے پاکستان تحریک انصاف اکیلی میدان میں اترے گی، کیونکہ عوام اب ان کی دھینگا مشتی سمجھ چکی ہے۔ پہلے یہ لوگ اندر سے ایک تھے، لیکن جیسے الیکشن اناؤنس ہوتے تھے یہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے تھے اور عوام کو بیوقوف بنا کر ووٹ بھی ہتھیا لیتے تھے۔ لیکن اس بار قیدی نمبر 804 نے ان تمام لوگوں کی اصلیت کھول کر عوام کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ تمام لوگ مل کر بھی اس وقت پریشان ہیں کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو کیسے ہرایا جائے۔ پچھلے کچھ دنوں سے نواز شریف کی صدارت میں اجلاس شروع ہیں، جس میں نواز شریف کافی ناراض نظر آ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلا تو لیا ہے، لیکن یہاں تو حالات بالکل سازگار نہیں ہیں اور ان حالات میں تحریک انصاف کو ہرانا مشکل ہی نہیں ناممکن نظر آ رہا ہے، چاہے ہم 14 کے بجائے 28 پارٹیاں بھی مل جائیں۔ ناظرین گرامی، ان لوگوں کو اب اچھی طرح سمجھ آ چکی ہے کہ پاکستان میں الیکٹیبلز کا دور ختم ہو چکا ہے، اور یہ بات ماننے کی ہے کہ عمران خان نے ان تمام الیکٹیبل جو کہ ہمیشہ سے لوٹے بن کر حکومتیں بنانے اور گرانے میں اپنا اہم کردار ادا کرتے آئے ہیں، ان کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا ہے۔ اور 30 سال سے حکومتیں کرنے والے یہ سردار اب نواز شریف کے گھٹنوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے پریشان نظر آتے ہیں کہ کپتان نے ان کے ساتھ وہ کیا ہے جو ان کی ساتھ نسلیں بھی یاد رکھیں گی، کیونکہ بڑے بڑے ناموں کو اب یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ اگر ہمارے مقابلے میں تحریک انصاف کا کوئی عام سا لڑکا بھی الیکشن لڑ گیا تو وہ جیت جائے گا۔ اب باؤجی سمیت تمام لوگ سر جوڑ کر دن رات بیٹھے ہیں کہ آخر اس کا کیا حل نکالا جائے، اور سب سے زیادہ پریشان نواز شریف کو پاکستان بلانے والے اور نیشنل منڈیلا بنا کر پیش کرنے والے ہیں۔ اب جب ان کو سمجھ آ چکی ہے کہ اس طرح پاکستان تحریک انصاف سے الیکشن نہیں جیتا جا سکتا، پاکستان تحریک انصاف اتنے ظلم پابندیاں ہونے کے باوجود بھی الیکشن جیت جائے گی، تو اب ان تمام کرپٹ لوگوں کا نیا پلان بھی سامنے آ گیا ہے۔ سینئر صحافی رانا عظیم سب کچھ سامنے لے آئے ہیں۔ ناظرین گرامی، رانا عظیم کے مطابق ان کو تمام باتیں اس وقت کلیئر ہوئیں جب مسلم لیگ نون نے الیکشن کے حوالے سے ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے درخواستیں مطلوب کی۔ پنجاب سے ابھی تک 40% لوگوں نے بھی درخواستیں جمع نہیں کروائیں۔ اسی طرح KPK سے 15% لوگوں نے درخواستیں جمع کرائیں۔ پورے سندھ کے اندر سے نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن کے خواہشمند حضرات صرف 13 لوگ نکلے، یعنی صرف 13 درخواستیں آئیں، جبکہ بلوچستان سے صرف 6 لوگوں کی درخواستیں آئی کہ ہم میاں صاحب کی ٹکٹ پر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اللہ الحق ہے اور عمران خان کی کئی ہوئی باتیں بالکل صحیح ثابت ہو رہی ہیں کہ ان لوگوں کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے اب سب سے زیادہ پریشانی بہو جی کو یہ لگی ہوئی ہے کہ وہ پاکستان بھی آ گئے ہیں اور الیکشن بھی لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، کیونکہ لوگ ٹکٹ لینے کے لیے راضی نظر نہیں آ رہے۔ اسی طرح نئی بنائی جانے والی پارٹی استحکام پاکستان کا بھی ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں مل رہا۔ ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں، استحکام پاکستان پارٹی کی پورے پنجاب میں قومی اسمبلی کی 25 ٹکٹیں بھی لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح KPK میں پرویز خٹک اور محمود خان کے پاس 15 لوگ بھی قومی اسمبلی کے لیے اب تک راضی نہیں ہو سکے جو ان کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی سندھ کے علاوہ باقی صوبوں میں کینڈیڈیٹ نہیں ہیں۔ ناظرین گرامی، نواز شریف کو منڈیلا بنا کر پیش تو کر دیا گیا، لیکن اب عوام نہیں مان رہی۔ آئے روز خفیہ سرویز بھی کروائے جا رہے ہیں، لیکن نتیجہ صرف اور صرف عمران خان کے حق میں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام سیاست کے پنڈت سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، اب ان کو سب سے بڑی ٹینشن یہی ہے کہ ان کے پاس امیدوار ہی نہیں ہے۔ تو اس صورتحال میں جو پارٹیاں نون لیگ کے ساتھ شامل ہونے کے لیے ملاقاتیں کر گئی ہیں، جیسا کہ MQM باپ پارٹی، وہ بھی اب ان سے علیحدگی کا ابھی سے سوچنے لگ گئے ہیں، کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ نواز شریف کا سیاسی مستقبل اب ختم ہو چکا ہے۔ اب جبکہ ایک بہت بڑا خفیہ سروے کروایا گیا جس میں لوگوں نے کہا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن نہ بھی لڑنے دیا گیا تو سیاسی جماعتوں کو پھر بھی ووٹ نہیں دیں گے، ہم کسی آزاد امیدوار کو ووٹ دیں گے جس کا نام عمران خان نے دیا ہوگا۔ اس لیے اب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان تمام جماعتوں نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ اگر آنے والی حکومت ہم سب نے مل کر بنانی ہے تو پھر تحریک انصاف کو میدان سے ہی باہر کرنا ہوگا۔ لیکن ناظرین گرامی، تحریک انصاف نے بھی اپنا پلان مکمل کر لیا ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہر حلقے سے اپنا امیدوار الیکشن میں کھڑا کرے گی، اور جس میں زیادہ تر وکلا شامل ہوں گے۔ اور ان تمام جماعتوں کو آنے والے دنوں میں ایسے ایسے سرپرائز ملیں گے کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ناظرین گرامی، آخر میں آپ سب نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کس جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آخر میں ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پر اپنا خاص کرم فرمائے اور ایک ایسے شخص کو ملک کا وزیر اعظم بنائے جس سے پاکستان کی قوم پیار کرتی ہے۔